السلام علیکم. مینگل لب یوٹیوب چینل پر جاویشہ ناظرین حاضر خدمت ہے. ناظرین، تلخ و شیریں کے ساتھ موجودہ سیاسی صورتحال پہ ہم تبصرہ کریں گے، اور سیاسی صورتحال بھی وہ جو پی ٹی آئی کی آج کل 5 اگست سے جو تحریک کا آغاز کیا ہے پی ٹی آئی والوں نے، احتجاجی تحریک کا، اور اس میں پاکستان کے اندر مین مسئلہ جو ہے اس وقت جو ہے عمران خان کی رہائی. کیونکہ عمران خان کی اگر رہائی نہیں ہوگی تو پاکستان پھر نہیں. عمران خان اگر رہا ہو گئے تو پاکستان ترقی کرے گا، اور اگر عمران خان رہا نہیں ہوئے تو پاکستان زبوحالی کا شکار رہے گا اور تباہی کا شکار رہے گا. یہ میرا موقف نہیں ہے، یہ پی ٹی آئی کے جو جانے والے ہیں ان کا موقف ہے کہ پاکستان ہے تو عمران خان ہے تو پاکستان ہے. پاکستان ہے مطلب عمران خان لازم ملزوم ہے. بہرحال یہ ان کی اپنی عمران خان سے محبت کا ثبوت ہے اور سوچ ہے، مگر ان کی جو محبت کا ثبوت اس احتجاجی تحریک جو عمران خان نے چلائی ہے، یعنی کہ ایک زمانے میں عمران خان کی گرفتاری کے بعد تو عمران خان کا یہ تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہماری ریڈ لائن ہے. اب وہ ریڈ لائن تو کراس ہوئے عرصہ ہو گیا، مگر عمران خان کی رہائی جو ہے وہ ممکن نہیں ہو سک رہی. ہزارہ قانونی طریقے بھی استعمال کر لیے گئے اور ہزار احتجاج بھی متعدد بار کیا گیا. آخری احتجاج جو کیا تھا جس میں پی ٹی آئی والوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے لوگوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا، تو خیر وہ بات اب تک ایک بات ہی ہے، یعنی کہ ایک مفروضہ ہے، اور اب تک کوئی ثابت نہیں ہو سکا. نہ حکومت پہ اس الزام کو اپنے وہ ثابت نہیں کر سکے. تو بہرحال اس کے بعد متعدد بار مذاکرات ہوتے رہے، اور مذاکرات کے حوالے سے مختلف چینل سے رابطے بھی رہے، اور پی ٹی آئی والوں کے اور پی ٹی آئی کے سربراہ کے اور پی ٹی آئی کی باہر والی قیادت کے بھی. مگر قیادت جو ہے وہ بھی ایک تقسیم ذہن ہے ان کا، یعنی کہ کوئی کیا چاہتا ہے کوئی کیا چاہتا ہے، ایک یکسو ہو کے وہ عمران خان کے حوالے سے بھی مذاکرات نہیں کر رہے. اب تو اس ضمن کے اندر ان کو عمران خان کی رہائی کسی کو زیادہ عزیز ہے، کسی کو اتنی عزیز ہے کہ بھئی وہ اندر رہیں تو ہمارا بھی یہاں دال دلیا چلتا رہے. اسی طریقے سے گنڈا پور کی اپنی سیاست ہے، گوہر خان کی الگ سیاست ہے، اور علیمہ خان جو ہے وہ الگ دعوے دار ہیں، اور بشرا بی بی کی الگ تھی، ان کو سائیڈ لائن فی الحال ہیں وہ، اور ان کی علیمہ جو بہنیں ہیں وہ مختلف بیان دیتی ہیں، گنڈا پور مختلف بیان دیتے ہیں. بیچ میں ان سے رابطے بھی ہوئے، اور ایک کوئی جنرل کا نام آیا تھا، نعیم ہلوتی ہیں کیا نام ہے ان کا، تو وہ ایک جنرل نے بھی رابطہ اس طریقے سے ریٹائر تھے، وہ اپنی مخلصانہ کوشش پاکستان کے مفاد میں کر رہے تھے. بہرحال یہ نام سوشل میڈیا پہ بھی اس طرح سے آیا، مگر اس حوالے سے کوئی پیش رفت اس لیے نہیں ہوتی کہ باہر آ کے کوئی اور بیان آ جاتا ہے، پھر کوئی ان کا جو ٹویٹر ہینڈل کر رہا ہے کوئی باہر تھے یا کیا، تو وہ ایک الگ سخت بیان جاری کر دیتے. تو یہ اس حوالے سے مذاکرات اکثر ہوتے ہوتے ناکام ہو جاتے ہیں. تو بہرحال عمران خان کی بھی اب رہائی کے لیے سمجھ لیں یہ تحریک چل رہی ہے. ظاہر تو اچکزئی صاحب کہتے ہیں کہ ہم آئین اور پاکستان کی بحالی کے لیے احتجاجی تحریک چلا رہے ہیں، مگر وہ تحریک کچھ اور ہے، یہ تحریک کچھ اور ہے. انہوں نے بھی شکوہ کیا تھا عمران خان کی رہائی کو پس پوچھ ڈالے پی ٹی آئی فی الحال، اور آئین کی بالادستی اور آئین پاکستان کی یعنی کہ بقول ان کے بحالی کے لیے تحریک چلائے. تو یہ اس ضمن میں اب اچکزئی صاحب بھی اپنی تئیں کوشش کر رہے ہیں، پرانے سیاستداں ہیں. باقی پاکستان میں ان کی سیاسی پارٹی کی کتنی جڑیں ہیں یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہیں. بلوچستان کے علاوہ اور بلوچستان میں بھی اس مرتبہ ان کی سیٹیں سمٹ گئی ہیں. تو بہرحال یہ ایک صورتحال ہے. عمران خان نے ایسی جماعتوں کو ساتھ لیا ہوا ہے. اب وہ پی ٹی آئی کی جو ان کی باہر کی قیادت ہے وہ اس تحریک کو 5 اگست سے جو رہائی کی تحریک چلائی اور احتجاجی تحریک چلائی ہے، تو اس کے بھی آج تک یعنی کہ سوشل میڈیا پہ بھی اور اس طرح بھی کوئی دم خم نظر نہیں آیا. پنجاب حکومت نے بھی اس پہ قابو پا لیا، وفاقی حکومت نے بھی چند جگہ لوگ نکلے
یعنی کہ کارکنان نکلے، کراچی میں بھی نکلے، مگر ایسے نکلے کہ نہ نکلنے کے برابر. یعنی کہ ایک جو خیبر تھے کراچی تک، ایک وہ لیڈر جو اتنا مقبول لیڈر ہے پاکستان کا، یعنی کہ ہیرو بھی کہلاتا تھا، اب وہ سیاست میں وہ زیرو نظر آ رہا ہے. یعنی کہ اس کی اتنی تعداد میں بھی لوگ نہیں نکلے جتنی جماعت اسلامی نکال لیتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان کے اب اس سیاست کے حوالے سے بھی اب یہ جو تحریک دم توڑتی نظر آ رہی ہے، احتجاج بھی پرزور نہیں ہے، اور وہ پرزور احتجاج ان کی ناقص حکمت عملی کی، ان کی جو سیاسی ان کی قیادت ہے باہر، اس کی وجہ سے ایسا ہے. وہ ان کی سیاست جو ناقص وجہ ہے حکمت عملی کی، احتجاجی تحریک چلانے کے وقت حکمت عملی وضع کی جاتی ہے. ہر صوبے سے جو جماعتیں ان کے الائنس کیا جاتا ہے، اور اس وقت عمران خان کی صوبہ سندھ میں کسی بڑی جماعت سے ان کا الائنس نہیں، یا اسٹریٹ پاور والی جماعتوں سے الائنس ہوتا ہے، یا انٹیریئر سندھ کی جو سیاستداں ہیں، جو جماعتیں ہیں جو روڈ یعنی کہ بلاک کرنے میں ماہر ہیں، ان لوگوں سے وہ مذاکرات کرتے یا کوئی ایسے. مگر بہرحال ان کی ایک تنظیم جو ہے ناقص حکمت عملی کے باعث لگتا یہ ہے کہ جو موجودہ ان کی تحریک رہائی کی عمران خان کی، اور جو ناکام ہوتی نظر آ رہی ہے، اور اس میں اگر یہ ناکام ہوتی ہے تو یہ بہرحال بہت بڑا پی ٹی آئی کے لیے بھی نقصان ہوگا. ہم اس پہ یہ ایک غیر جانبدار تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو اپنی حکمت عملی وضع کرنی پڑے گی اگر ان کو کوئی ملکی سطح پہ تحریک چلانی ہے. اب اگر وہ یہ دعوے دار ہے کہ ملک کے تمام عوام ان کے حمایتی ہیں، پاکستان میں عمران خان کے بہت چاہنے والے ہیں، تو وہ چاہنے والے جو ہیں وہ اپنی چاہت جو ہے گھر میں رکھے بیٹھے ہیں، اور ہو سکتا ہے وہ ووٹ کے ٹائم پہ وہ ڈال دیں. اب جب ووٹ وہ ڈالیں گے تو اس میں بھی پھر وہی فارم 47، یعنی کہ پھر ادھر بھی پھر وہی چیخ رہے ہیں. یہ جو ابھی یہ تو عمران خان والے یہ کہتے ہیں، پی ٹی آئی والے، کہ ہم جیتے ہوئے ہیں فارم 47 کا، یہ مسلط کر دیا گیا. اب جو فارم 47 کا آگے پھر آپ یہی کہیں گے. تو بہرحال ہم تو یہ نہیں کہہ رہے ہیں، مگر آپ یہ کہہ رہے ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں کسی قانون کا دروازہ بھی نہیں کھٹکھٹایا، نہ ٹریبونل سے کسی نے کہا کہ جناب اتنی سیٹیں غیر قانونی ہیں پاکستان میں. تو ان کی اگر آپ قانون کے دروازہ دستخط دیتے اور وہ ان کو نااہل قرار دیتے تو ہم کہتے بھائی یقیناً یہ فارم 47 کی سیٹیں تھیں. مگر اب تو وہ ایک عرصہ ہو گیا حکومت میں ایم پی اے ہر پارٹی کے ہیں جن کے آپ الزام لگاتے ہیں، نون لیگ ہو، ایم کیو ایم ہو، کوئی بھی جماعت ہو، پیپلز پارٹی ہو، آپ ان کو کہتے ہیں فارم 47 کا. اور جس زمانے میں فارم 47 کا ڈھنڈورا نہیں تھا تو آپ نے کہا تھا 35 پنچر لگا دیے، وہ نجم سیٹھی کے وزیر اعلیٰ تھے. تو بہرحال پی ٹی آئی والوں کو اب آگے رشتہ دیوار پڑھ لینے چاہیے، اور مذاکرات کا ایک راستہ ایک ایسی شخصیت کے ذریعے شروع کریں جو ان کو اس بحران سے نکالے، کیونکہ تیزی سے ان کی پارٹی کو یعنی کہ اپنی ناقص حکمت عملی کے باعث وہ تباہ ہو رہی ہے. اور وہ ناقص حکمت عملی کا ہی نتیجہ ہے کہ ان کے ایم پی اے نااہل ہو رہے ہیں، اور 9 مئی کے حوالے سے ان کو سزا لگ گئی. 9 مئی کی اس باتیں ثابت ہو گئی ہیں، اس لیے ان کو سزا لگی، کسی کو 10 سال، کسی کو 15 سال. تو یہ اب پارٹی کو یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو سیاسی ذہن رکھنے والے، ہم نے پچھلے ویلاگ میں بھی کہا تھا، وہ ایک طریقے سے اپنی تحریک چلاتے ہیں، مگر ان کو نہ تحریک چلانا، جذباتی تحریک چلا رہے ہیں، جذباتی انداز میں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیں گے، نون لیگ کو، حکومت کو جو موجودہ ہے اس کو گھٹنے. تو یہ ان کی خام خیالی ہے. اب ایسا نہیں ہوگا. اب پاکستان میں فیلڈ مارشل کی جو ہمارے عاصم منیر ہیں، ان کی پاکستان میں ہی نہیں ورلڈ میں ویلیو ہو گئی ہے، جس کے سہارے پہ آپ کے صاحبزادگان جو امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں ٹرمپ کے، وہاں کے پہ ہمیں والد صاحب کو آزادی دلائی جائے، تو وہ وہاں جو ٹرمپ کے وہاں بیٹھے ہیں، تو ٹرمپ بھی اب فیلڈ مارشل کے ساتھ تنہائی میں ملاقات کرتا ہے، وہ ملاقات ان کو عزت بخش دیتا ہے. تو یہ پاکستان کا پرچم بلند ہے، پاکستان کا نام سرخرو ہوتا ہے کہ پاکستان کے جرنل کی اتنے ویلیو ہے کہ ان کو امریکہ کا صدر آ کے ملتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں، اس سے اندازہ کریں تو وہ کیا آپ کے کسی امریکہ کوشش کرے گا کہ ان کو رہا دلائے. ڈیموکریسی تو پاکستان میں ہے، امریکہ چاہتا ہے جمہوریت بحال ہے، جمہوریت پاکستان میں بحال ہے. اب آپ وہ کہتے ہیں یہ فارم 47 کی یہ جعلی حکومت ہے، جعلی حکومت ہے، پھر مذاکرات کس سے کریں گے آپ؟
تو بہرحال اسی حکومت سے ایک صورت مند مذاکرات کریں اور اپنے سیاسی یعنی کہ جو سیاست کو جاری و ساری رکھیں اور سیاسی عمل کو اپنے پرآشوب دور میں بھی جاری رکھیں. آگے اچھا دور بھی آئے گا تو پھر عمران خان کے حوالے سے بھی کچھ لچکدار رویہ ہوگا. حکومت کو بھی کہے گی اسٹیبلشمنٹ کو کہ آپ بھی اپنا غصہ جانے دیں. اسٹیبلشمنٹ نے تو یہ کہا کہ انہوں نے جب وہ جنرل لودھی جو تھے نعیم خان لودھی انہوں نے میں کچھ ایسے سوشل میڈیا پہ خبریں ہیں مذاکرات کیے تو اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہم پاکستان سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں مذاکرات پہ. ہم تو جب پاکستان کی حکومت جب مودی سے جنگ بند کر سکتی ہے تو عمران خان کے ساتھ ہماری کیا لڑائی. مگر عمران خان جو اپنی ضدوں اور بحث اور اس میں ضدوں میں تو آپ کو پتہ ہے کہ ضد کے اندر تو ملک تباہ ہو جاتے ہیں اور پارٹیاں بھی تباہ ہوتی ہیں. سیاست کا کھیل ہو یا کوئی بھی کھیل ہو اس میں ضد نہیں چلتی. ضد جہاں جذباتیت دکھائی یا ضد دکھائی تو وہ آپ دیکھیں گے وہ لیڈر اس کی جماعت تباہ ہو جاتی ہے. جذباتی جو عمل دکھاتے ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے بڑے نامی گرامیاں لیڈر گزرے جن کے ایک اشارے پہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جاتی تھی اور ہڑتالیں اور اسٹرائک ہوئی وہ آج کہاں ہیں اسی ضد و بحث میں. تو بہرحال یہ سوچنا ہمارا کام نہیں ہے. یہ پی ٹی آئی کا سوچنا ہے کہ ان کی یہ جو جد و جہد شروع کی ہے تحریک یہ کیوں ناکام ہو رہی ہے اور ان کا احتجاج کامیاب کیوں نہیں ہو رہا ہے. اس پیمانے پہ کہ حکومت اس پہ کان دھرے اتنا احتجاج کیوں نہیں ہو رہا کامیاب. تو یہ پی ٹی آئی کو اس طرف غور کرنا ہے. ہم نے نہیں ہمارا صرف مشورہ دینا ہے کہ پی ٹی آئی راست پہ آ جائے اور حکومت سے ایک نتیجہ خیز مذاکرات کرے اور چاہے وہ کسی بھی ذرائع سے ہوں کسی بھی ذریعے سے ہوں مقتدر حکومتوں کے ساتھ اس میں ملائے سرکار کو ملائے حکومت کے کسی اہلکار کو وزیر کو ملائے اور ایک نتیجہ خیز جمہوریت کی بقا کے لیے ڈیموکریسی کی بقا کے لیے اپنے سیاسی جماعت پی ٹی آئی کی بقا کے لیے مذاکرات کریں اور اسی میں بھلائی ہے. احتجاجی سیاست سے پاکستان میں اب کوئی حکومت جانے والی نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.